اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی یا ایشوز کی ورک پلیس پہ۔ میں نے پچھلی مرتبہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 4 میجر مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں جو WHO بھی ریکگنائز کرتی ہے، جو انٹرنیشنلی بھی جن پہ گفتگو ہے کہ یہ 4 میجر ایشوز ہیں۔ ان کی ریزنز میں مزید ایشوز ہیں، لیکن یہ 4 وہ ایشوز یا وہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں جو کہ نظر آتی ہیں، ان کی ریزنز ڈفرینٹ ہیں۔ پھر اس میں نے کہا کہ انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے اور برن آؤٹ ہے۔ یہ 4 ہیں جن کی ہم جو بنیادی طور پہ میجر مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ورک پلیس میں۔ تو ہم چونکہ ورک پلیس سے ریلیٹڈ بہت گفتگو کرتے ہیں، مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت گفتگو کرتے ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یا کہیں بھی فار دیٹ میٹر، یہ ظاہر ہے ہم کوئی دنیا سے الگ نہیں ہیں، کتنی ٹائپ کے ورک اویلیبل ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد پھر اپنے آپ کو یعنی زیرو ان کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر۔ تو اسٹارٹنگ فرام لیٹ سے ہمارے ہاں بنیادی طور پہ ایک فارمل سیکٹر ہے اور ساری دنیا میں ایسے ہی ہے، اور ایک انفارمل سیکٹر ہے، یعنی ایک ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، ایک ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے۔ ہمارے ہاں جو ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے یا انفارمل سیکٹر ہے، وہ یو کین اسٹارٹ ود ڈومیسٹک ہیلپ فار ایگزامپل۔ یہ جو بے شمار خواتین، بچیاں، بوڑھیاں یہ سب آتی ہیں، ہر صبح نکلتی ہیں۔ ہر پوش لوکیلٹی کے ساتھ ایک پور لوکیلٹی اسی لیے بنائی جاتی ہے اور قائم رہنے دی جاتی ہے تاکہ وہاں سے یہ ورک فورس ان گھروں میں آ سکے۔ تو آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان میں ہر ایک ویل ٹو ڈو لوکیلٹی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا پرانا گاؤں ہے جو چل رہا ہے، یا ایک غریب لوکیلٹی ہے، یا جھگیاں لوگوں نے ڈالنی ہیں، اور ان کا پرپز یہی ہے کہ ان کی لائیولی ہوڈ ان کے ساتھ ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ڈومیسٹک ہیلپ مل جاتی ہے۔ سو دونوں پارٹیز کی زندگی گزر رہی ہے، اچھی بری جیسی بھی گزر رہی ہے۔ ساری عمر یہ معاملہ چلتا ہے اور کر رہی ہیں، اور اس میں موسٹلی خواتین ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو مرد حضرات ہیں وہ ڈرائیوری کر رہے ہیں، اور ان کو ڈرائیونگ جتنی بھی آتی ہے، لیکن بہرحال کوئی گاؤں سے آ گئے، انہوں نے کچھ ڈرائیونگ سیکھ لی، اس کے بعد ہر گھر میں جو بھی افورڈ کر سکتا ہے وہاں پہ ایک آدھ ڈرائیور ہے، جو زیادہ کر سکتے ہیں وہاں شاید ایک سے زیادہ بھی ڈرائیورز ہوں گے، لیکن ڈرائیور بھی ایک کامن پریزنس ہے ان اے لاٹ آف ہاؤس ہولڈس، ڈس ریگارڈنگ کہ ان کے پاس بڑی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، لیکن چونکہ خواتین نے آنا جانا ہے ادھر ادھر، اور ان کی موومنٹ کے لیے خواتین چونکہ اکثر ڈرائیو نہیں کر رہی یا نہیں کرنا چاہتی یا حالات ان کو اچھے نہیں لگتے، اس وجہ سے ایک ڈرائیور کی یہ بھی ایک انفارمل سیکٹر ہے جو ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا جو چل رہا ہے۔ یہ جو بے شمار لیبر آپ دیکھتے ہیں جو جگہ جگہ بلڈنگز بن رہی ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، جن کو بنانے کے فوراً بعد ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے آبویسلی، کیونکہ ان کا تو کوئی رائٹ اس پہ اسٹیبلش نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ سب ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، کس کو کیا ملتا ہے نہیں ملتا، کوئی بینیفٹ ہے، کوئی سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ سیکیورٹی گارڈز ایک اور بہت بڑا ہمارا آج کل پسندیدہ کام ہے، اور وہ ہمارے ایک اچھے جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ 2 چیزیں اگر پاکستانی ان پہ غور کریں اور کلیکٹیولی کرنے بجائے انڈیویجولی کرنے کے تو مسائل حل ہو جائیں۔ ایک وہ کہتے تھے بجلی کا مسئلہ، کہ جتنے اربوں روپے کے لوگوں نے UPS اور جنریٹر لگائے ہوئے، دے ایکچولی ان بلینز آف روپیز اینڈ دے آر آلسو کنزیومنگ اے لاٹ آف ریسورسز۔ جنریٹر ہے تو ڈیزل خرچ کر رہا ہے، UPS ہے تو بجلی خرچ کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے اگر اس کی بجائے یہ پیسے پول کر کے ان سے بجلی بنانے کا سامان کر لیں تو ان کی ضرورت ختم ہو جائے۔ اور سملرلی جتنے سیکیورٹی گارڈز لوگوں نے انڈیویجولی رکھے ہوئے ہیں گھروں پہ، دفتروں میں، دکانوں میں، اس کی بجائے ان سب کو پول کر کے کلیکٹیو سیکیورٹی کا انتظام کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے۔ باہر اینی ٹائم سون ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہ بھی لوگ ہیں جو کچھ ٹرینڈ ہیں، یعنی آرمی سے کوئی ریٹائرڈ ہیں، کوئی پولیس سے ریٹائرڈ ہیں، بے شمار ایسے ہیں جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ ان کو چھوٹا موٹا کچھ کر آ کے وہ ان کو 2-4 دن کچھ بتا کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو سیکیورٹی کی کوئی سینس نہیں ہوتی، اینڈ دے آر ایٹ گریٹ رسک، لیکن لگے ہوئے بیچارے صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ان کو، کوئی آ گیا چلا گیا، کچھ ان کو پتہ نہیں ہے۔
کئی سیکیورٹی گارڈ تو میں نے دیکھے ہیں، بینک کے باہر بھی میں دیکھ رہا تھا ایک دن، ایک سیکیورٹی گارڈ بیٹھ کے نہایت انہماک سے اپنے موبائل فون میں مگن تھا، اینڈ ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. تو وہ کیا سیکیورٹی اپنی کیا کرے گا بیچارہ، اور بینک کی کیا کرے گا. اینی وے یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اس کے علاوہ پھر آپ آگے دیکھیے تو مائننگ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت منرلز ہیں، کول ہے، فلاں ہے، جو بے شمار مائننگ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے. کوئی اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. بھٹا مزدوروں پہ بڑی لے دے ہوئی، اور اس پہ یعنی بات کورٹس تک بھی پہنچی، اور بہت کچھ اس پہ گفتگو ہوئی، لیکن یہ سب انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. ان کی نہ کسی کو پتہ ہے کہ کیا ان کا پے اسکیل ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا ہوگا. یہ سب مارکیٹ فورسز ہی طے کرتی ہیں کہ کون کتنے میں لیا جائے گا. ہر صبح آپ دیکھتے ہیں ہر شہر میں مختلف پوائنٹس پہ کئی لوگ 50 60 100 200 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی پینٹ والے ہیں، کوئی میسن ہیں، کوئی کارپینٹر ہیں چھوٹے موٹے، کوئی پلمبر. نارملی آج کل اچھے درجے کا پلمبر تو خیر نہیں ملتا، لیکن اس طرح کے کوئی کھدائی کرنے والے ہیں، سمپل لیبر ہے. اینڈ دے کم اینڈ دے اسٹینڈ ایوری ڈے آن دیٹ پلیس، اس امید پہ کہ کوئی نہ کوئی اگر ان کو لے جائے گا ایک دن کے لیے، 2 4 دن کے لیے. وہ اللہ کا نظام ہے، وہ زندگی چل رہی ہے ان کی بھی، کبھی نہیں بھی چلتی، کبھی چلتی ہے. یہ سب انفارمل اکانومی ہے، اور یہ بہت بڑی ہے ایکچولی. آگے چلیے، جو فارم ورکرز ہیں، مزارع جن کو ہم کہتے ہیں، سندھ میں جن کو ہاری کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین اون نہیں کرتے بلکہ زمیندار کی زمین پہ کام کرتے ہیں ایز اے مزدور، کھیت مزدور بھی جن کو کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. یہ سب انفارمل اکانومی ہے. ان کو کیا ملے گا، نہیں ملے گا، پیسے ملیں گے، اناج ملے گا، ان کی زندگی کس حد تک اس کے قبضے میں ہوگی زمیندار کی. اور بڑی بڑی کہانیاں اس پہ، اور آج سے نہیں چل رہی، صدیوں سے چل رہی ہیں. تو یہ بھی سب انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے ہماری. اور اس کے بعد آگے آ جائیے تو کچھ کام ہیں جو جینڈر بیسڈ ہی ہیں بیسکلی. کچھ یعنی وہ خواتین ہی کریں گے، آیا خواتین ہی ہوں گی. فار ایگزامپل نرسز خواتین ہی ہوں گی جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، چلیں ان کا تو کوئی اسٹرکچر ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے کوئی خاص اسٹرکچر اس کا نہیں ہے. امیگرینٹس ہیں. اب امیگرینٹ صرف وہ نہیں ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، اس میں آئی ڈی پیز بھی ہیں نا، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل بھی ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر سوات میں حالات خراب ہو گئے اور سینکڑوں لوگ وہاں سے اتر کے نیچے آ گئے اور شہروں میں آ کے انہوں نے اپنے کو معاش کا سلسلہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو سب آئی ڈی پیز ہیں. یہ کہیں نہ کہیں کام تو کریں گے بیچارے، کیونکہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہر روز ان کو کھلائے گا بٹھا کے. اور یہ چلتا رہتا ہے. آئی ڈی پیز ہمارے ہاں تو چونکہ معاملات اچھے نہیں ہیں برسوں سے، تو وہ بھی چل رہے ہیں. اور امیگرینٹس ویسے جہاں جہاں بھی ہیں وہ بھی ہیں. پھر اسی طرح سے لوگ جو کسی ریموٹ گاؤں سے اٹھ کے کراچی چلے جاتے ہیں اس توقع پہ کہ کوئی کام مل جائے گا، وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کوئی لیٹ سے کوئی سیارا لیون سے کوئی امریکہ چلا جائے. تو اس کی وہی مینٹیلٹی ہے، امیگرینٹ مینٹیلٹی ہے. وہ اسی طرح سے مشقت محنت کرے گا اور اسی طرح سے کمپرومائز کرے گا جیسے ہر جگہ ہوتا ہے. یہ سب انفارمل اکانومی ہے، سب انڈاکیومنٹڈ ہے. اس کے مینٹل ہیلتھ کے کیا مسائل ہیں، نہیں ہیں، وی ہیو نو کلو اینڈ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ایدر. ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے ساتھ. لو اینڈ امپلائیز ہیں. فار ایگزامپل دکانوں میں کام کرتے ہیں. ایک دکان میں میں نے خود دیکھا ہے لوگ 25 سال 30 سال ساری عمر کام کرتے ہیں ایک ہی دکان میں. اس میں 2 4 5 امپلائیز ہیں. وہ کپڑے کی دکان ہے، وہ برتنوں کی دکان ہے، وہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. چھوٹے موٹے ڈھابے ہیں، تندور ہے، 2 4 لوگ اس پہ 5 7 لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں ساری عمر کرتے رہتے ہیں. کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ سب جس کو میں انفارمل سیکٹر کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ایکچولی جو آفس سپیس ہے. اس میں چھوٹے آفیسز ہیں، پھر بڑے آفیسز ہیں، پھر ذرا آرگنائزڈ آفیسز ہیں، ڈس آرگنائزڈ آفیسز ہیں. ان کے بارے میں ہم مزید بیسکلی ہم فوکس زیادہ انہی پہ کریں گے. ان کو تو ہم بہت کچھ نہیں کر پائیں گے. اس پہ ہم بات مزید کریں گے اور اگلی کچھ نشستوں میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.